ولی کہہ سکتا ہے؟ اپنے مرتبے والوں پر اپنے آپ کو کہے کہ میں تم سے بڑا ہوں، یہ تو ولی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہاں انہوں نے بہت ساری مطلب یہ ہے کہ ان کی گستاخیاں نقل کی ہیں اسی کتاب کے حوالے سے۔ پھر لکھتے ہیں ایک جگہ پر موت سے کچھ دیر پہلے شیخ عبدالقادر اپنے دعووں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر توبہ کرنے لگے۔ یہ پیر نصیر الدین صاحب کی کتاب کے اندر ان کی کتاب کا نام حوالہ دیا، کتاب مذکور جو پہلے ہم نے مطلب یہ ہے کہ اس کا حوالہ دے دیا، ان کی کتاب سے حکایات قدم غوث، حکایات قدم غوث، اور یہاں لکھا موت سے کچھ دیر پہلے شیخ عبدالقادر اپنی دعووں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر توبہ کرنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسے دعوے کیے ہیں کہ اب ان کو کیا ہو رہی ہے، شرمندگی ہونے لگی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ آگے لکھا حضرت غوث پاک آخر عمر تک نشے اور فخر ناز میں پھنسے رہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر یعنی غوث پاک آخر عمر تک نشے اور فخر و ناز میں پھنسے رہے۔ یہ لطمۃ الغیب ہے اور اس کا صفحہ یہاں پر یہ 5 اس کے اوپر لکھ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور آگے لکھا شیخ عبدالقادر شکر والے ہیں اور ایسے لوگ انبیاء کرام کے برخلاف ہیں۔ شکر کہتے ہیں نشے والے۔ تو کلو مسکر حرام، حضور نے فرمایا ہر مسکر کیا ہے، نشے والی چیز حرام ہے۔ تو نشے میں کون ہوتا ہے جو حرام نشے والی چیز استعمال کرے؟ تو گویا شیخ عبدالقادر جیلانی کی ضمیر لگا رہے ہیں کہ شیخ عبدالقادر شکر والے ہیں اور ایسے لوگ انبیاء کرام کے برخلاف ہیں۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جو نشے میں ہے وہ نشے میں رہے، وہ انبیاء کے کیا ہوتا ہے، برخلاف ہوتا ہے۔ یہ باتیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے رحمہ اللہ کے بارے میں انہیں کی کتابوں سے لکھی ہوئی حضرت پیر نصیر الدین گولوی نے نقل کی ہے، بلکہ میں سارے والے اب وقت کے کم ہے یہ بتا رہا ہوں، یہ پوری اس میں پوری بات لکھی ہے، اس کے حوالہ جات موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو لطمۃ الغیب از پیر نصیر الدین بنام انہوں نے تو لکھا کعب بن اشرف کرزی، لیکن میں کہتا ہوں کہ مولانا اشرف سہالوی۔ مکتبہ کون سا ہے؟ جی مکتبہ میریہ نصیریہ گولڈا شریف سے، وہاں کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کو مل سکتی ہے، وہاں سے کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے تو بزرگوں کا یہ تصور پیش کیا ہے جو کہ یہ نظر آتا ہے، لوگوں کہتے ہیں ہم اولیاء کو مانتے ہیں اور ادھر اولیاء کے بارے میں یہ۔ اب دیکھیں مانے ہوئے بزرگ شاہ اسحاق رحمہ اللہ محدث دہلوی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں کسی کے پاس سند حدیث ہے تو وہ حضرت شاہ اسحاق سے بچ کر نہیں جا سکتا، وہ آئیں گے تب اس کے پاس حدیث آئے گی۔ ہندوستان کے اندر حدیث پھیلی ہی نہیں سی، تو ان کے بارے میں انہوں نے لکھا، چونکہ ان کو تو حدیث کے ساتھ واسطہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے شاہ صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد 4 صفحہ 250 ہے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ معلم ثانی منکرین ہند، ان کو لکھتا ہے معلم ثانی منکرین ہند سے مراد اس نے لیا ہے دیوبندی حضرات، مولوی اسحاق دہلوی۔ اب اس کو کیا لکھا، یہ منکرین ہند یعنی دیوبندی کا معلم ثانی ہے۔ کون؟ مولوی اسحاق دہلوی۔ بھائی منکرین کا معلم ثانی ہے یا یہ تو حقیقت میں محدث دہلوی تھے اور انہوں نے وراثت شاہ ولی اللہ کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور جب کہ دیکھیں اب مرزا تو یہ لکھتا ہے، اور فتاوی میرے منیر میں صفحہ 81 پر پیر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں شاہ اسحاق کے بارے میں کہ خاندان شاہ ولی اللہ کے شاہ سوار چشم و چراغ قرار دیا جائے گا۔ یعنی شاہ اسحاق کو یہ لکھا میر علی شاہ صاحب نے کہ خاندان شاہ ولی اللہ کے شاہ سوار چشم و چراغ قرار پائے۔ اب یہ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے شاہ سوار اور چشم و چراغ ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ وہ نہیں بلکہ وہ کیا تھا بھائی، منکرین ہند کا معلم ثانی تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ معلم اول کون تھا؟ اور شاہ اسحاق اگر معلم ثانی ہے تو معلم اول کس کو قرار دیں گے؟ تو پھر تو وہ شاہ عبدالعزیز کو قرار دیں گے کہ ان سے اوپر تو شاہ عبدالعزیز صاحب آتے ہیں۔ تو پھر مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ سارے اس خاندان ولی اللہ کی بھی کیا ہے مخالف۔ اور دیکھیں اسی طریقے سے حضرت شاہ سعید رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا انہوں نے بد زبان لکھا ہے، جیسے کہ میں نے فتاوی رضویہ کے 7 صفحہ 791 سے پہلے بات لکھی، کتنی گالیاں ان کے ذمہ لگائی ہیں۔ وہ جو کہا کہ وادی کہتا ہے، رب کو لوتی کہنا، نعوذ باللہ، خنثی مشکل بتانا، یہ ذمہ لگایا کس کے؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید کے۔
اور پھر کیا لکھتے ہیں، لیکن فتاوی میریہ میں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں ان کا تضاد۔ فتاوی میریہ کے صفحہ 9 پر لکھا ہوا ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں۔ انہوں نے تو اس شاہ اسماعیل شہید کو کہیں لکھا گالیاں دینے والا خدا کو، کہیں کیا کچھ تقویت ایمان پر بحث کرتے ہوئے، اگرچہ تمہید ایمان میں یہ لکھا کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا۔ اب دیکھیں ایک بندہ یہ کہے کہ خدا نعوذ باللہ لواطت کرتا ہے، خدا مشکل خنثی مشکل ہے وغیرہ، یہ گندے الفاظ جو فتاوی رضوی کے، یہ ایک بندہ کہے اور اس کو ایک مفتی کہے کہ میں اس کو کافر نہیں کہتا، تو پھر وہ کون ہے؟ ایسے کافر کو کافر نہ کہنا کیا ہے بھائی؟ کفر نہیں ہے، جو خدا کو اتنی بڑی گندی گالیاں دے اور پھر اس کو کہے کہ میں کافر نہیں کہتا۔ یہ تمہید ایمان کے اندر لکھا کہ میں شاہ اسماعیل شہید کو کافر نہیں کہتا، محتاطین علماء نہیں کہہ سکتے۔ فتاوی میریہ کے اندر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے پھر ان کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا برا تھا، اور فتاوی میریہ میں لکھا ہوا ہے کہ فریقین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے شکر اللہ تعالی سعیہم، راکم سطور دونوں کو معجور اور مصاب جانتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی سعی کو قبول فرمائے، دونوں کو معجور ثواب پانے والا بدلہ پانے والا جانتا ہے، یہ اللہ کے ہاں یہ دونوں معجور۔ کون؟ اسماعیلیہ اور خیر آبادیہ۔ اسماعیلیہ سے مراد حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا طبقہ، اب ان کو ماننے والے اور وہ ہیں، تو یہ تو لکھتے ہیں فتاوی میریہ کے اندر کہ وہ معجور اور مصاب ہیں، اور حضرت احمد رضا خان صاحب نے ان کے ذمے 2 صفحے کی جو گالیاں لگا دی ہیں، ان کو دیکھا جائے اور پھر عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ میں ان کو کافر بھی نہیں کہتا، تو عجیب مجھے بات تو سمجھ نہیں آتی کہ کافر بھی نہیں کہتا اور گالیاں بھی ذمہ لگاتا ہے، تو ایسی گالیاں کہنے والے کو کافر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ تو ایسا تو مفتی مجھے نظر نہیں آتا کہ اتنی بڑی گالیاں خدا کو نکالے اور پھر بھی وہ مسلمان کا مسلمان ہی رہے۔ تو یہ دیکھیں تضاد ان کا، کہ پیر مہر علی شاہ تو یہ کہتے ہیں اور یہ انہوں نے اس کے اوپر فتوے لگا لیے۔ اب دیکھیں ایک جگہ پر یہ خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف، یہ سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ اور سراکی کے جامع وقت کا وقت سمجھے جاتے ہیں، کتاب مقابیس المجالس میں لکھتے ہیں، جو کہ پیر نصیر الدین صاحب گولڈا کی کتاب سے ہم نے یہ اقتباس نقل کیا ہے، لطمۃ الغیب میں یہ بات دیکھ لیں کہ یہ مشہور بزرگ تھے اشرف سیالوی کے، یعنی کون؟ مقابیس المجالس والے۔ انہوں نے بھی شاہ شہید رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا کہ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید، جو حضرت شاہ عبدالعزیز کے مرید اور خلیفہ حضرت سید احمد شہید کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ یہاں تو وہ ان کو شاہ اسماعیل شاہ عبدالعزیز کے مرید اور خلیفہ، شاہ سید احمد شہید کے مرید اور خلیفہ، یہ کون ہیں؟ یہ خود اشرف سیالوی کے بزرگوں میں سے ہیں، اور بہت بڑے ایک بزرگ یعنی خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف والے، جو سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگوں میں سے اور ان اشرف سیالوی کے بزرگوں میں سے ہیں، ان کی یہ بات نقل کی لطمۃ الغیب کے اندر نصیر الدین صاحب نے، کہ وہ بھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو یہ شہید بھی لکھا انہوں نے، اور ساتھ ساتھ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز کے مرید اور خلیفہ بھی لکھا، ساتھ سید احمد شہید رحمہ اللہ کا بھی خلیفہ لکھا۔ تو یہ ان کو تو شہید بھی کہتے ہیں، خلیفہ بھی مانتے ہیں، بلکہ صاحب مقابیس المجالس نے تو تمام علماء دیوبند بالخصوص مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کو، جیسے کہ ان کی عبارت دیکھیں، لکھتے ہیں مولوی رشید احمد گنگوئی بھی حاجی صاحب کے مرید اور خلیفہ اکبر ہیں، ان کے اور خلفاء بھی بہت ہیں، چنانچہ مولوی محمد قاسم صاحب ہیں، اور لکھا مولوی رشید احمد گنگوئی، مولانا محمد قاسم ننوتوی وغیرہ علماء دیوبند صحیح معنوں میں حاجی امداد اللہ ماجر مکی کے خلیفہ اور اہل طریقت تھے۔ یہ مقابیس المجالس کے اندر ان بزرگوں کی یہ تعریف انہوں نے لکھی، جبکہ اس کو احمد رضا خان آج ان کے ماننے والے نہیں مان لے، حالانکہ لکھا بعض صوفی ان کو غلط فہمی سے وابی کہتے ہیں۔ مقابیس المجالس صفحہ 352 بحوالہ لطمۃ الغیب۔ اتنا بڑا بزرگ غلام فرید چاچڑا شریف، بریلویوں کے ہاں تو بزرگ جو ہیں غیب جانتے ہیں،
اب وہ غیب کی اس علم میں ہی اس کو رکھ لو کہ وہ پوری دیوبندیت کو اور ان کے بڑے بزرگوں کو، رشید احمد گنگوئی، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، ان کا نام لے لے کر کہتے ہیں کہ ان کو لوگ غلط فہمی سے وہابی کہتے ہیں، یہ لوگ مہاجر مکی کے خلیفہ اور اہل طریقت تھے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مطلب بھی بزرگ تھے۔ اب دیکھیں اسی طرح پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے، یعنی لطمۃ الغیب میں نصیر الدین صاحب نے لکھی نہیں صرف، بلکہ یہ بات پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھی ہے فتاوی میریہ کے صفحہ 5 کے اوپر، فتاوی میریہ صفحہ 5 کے اوپر لکھا کہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ اب اہل سنت والجماعت تو کافر نہیں ہے۔ اور میرے منیر میں مفتی فیض احمد صاحب نے لکھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے استاد مولانا احمد علی سہارنپوری کا نام لیا، یہ لکھا ہے میرے منیر کے صفحہ 305 پر۔ اب حضرت میں عبارت پڑھتا ہوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے استاد مولانا احمد علی سہارنپوری کا نام لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب احمد علی سہارنپوری کے شاگرد تھے۔ تو خواجہ صاحب بولے، یعنی اللہ بخش توسوی صاحب، اب توسا شریف بھی الحمدللہ دیوبندی حضرات کے پاس ہے، کہ وہ تو بہت بڑے وہابی تھے۔ تو حضرت یعنی پیر میر علی شاہ صاحب نے جواب دیا، اللہ ان پر رحمت فرمائے، وہ بہت بڑے حنفی تھے، وہ بہت بڑے حنفی تھے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب بھی ان کو بہت بڑا حنفی مانتے ہیں، جن کو آج احمد رضا خان صاحب کا اور ان کے پیچھے چاہنے والے کافر بتانا چاہتے ہیں، جبکہ احمد رضا خان نے تو ان لوگوں کے کفر میں شک کرنے والوں کو بھی کافر۔ اب دیکھیں ملفوظات، صفحہ 102 ہے، اس میں لکھا کہ جو ان لوگوں کے، یہ شاہ اسماعیل شہید، رشید احمد صاحب گنگوئی، قاسم نانوتوی، یہ فتح ملفوظات ہے، صفحہ 102 ہے، حصہ اول، کہا کہ جو ان لوگوں کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں احمد رضا خان صاحب کے اس فتوے کو کیا اپنے پیر میر علی شاہ صاحب پر نہیں لگے گا؟ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی اہل سنت سے تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مطلب یہ ہے کہ صوفی تھے، اہل سنت تھے، اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے خاص خلیفہ تھے، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں، اور ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو اب اس فتوے سے پیر میر علی شاہ صاحب کیسے بچیں گے احمد رضا خان صاحب کے فتوے سے؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کے فتوے کتنے تیز ہیں۔ اور فتاوی افریقیہ صفحہ 114 میں لکھتے ہیں احمد رضا خان صاحب، جو مدرسہ دیوبند کی تعریف کرے اور دیوبندیوں کی نسبت کہے کہ میں ان کو برا نہیں کہتا، یہ دیکھ، جو مدرسہ دیوبند کی تعریف کرے اور دیوبندیوں کی نسبت کہے کہ میں ان کو برا نہیں کہتا، اسی قدر اس کے مسلمان نہ ہونے کو بس ہے، یعنی اس کے مسلمان نہ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو یہ کہے کہ میں دیوبندیوں کو برا نہیں کہتا، تو پیر میر علی شاہ برا نہیں کہتے، انہوں نے تو ان کو اہل سنت کہا ہے، اور ان کی علماء کی تعریف لکھی ہے میرے منیر میں، اسی طرح فتاوی میریہ میں۔ اور احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں اپنی اس مطلب یہ فتاوی افریقہ کے اندر کہ جو دیوبند کی تعریف کریں اور ان دیوبندیوں کی نسبت کہے کہ ان کو برا نہیں کہتا، ان کے کیا ہے بھائی؟ ہاں، یہ فتاوی افریقیہ اور فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ کے اندر صفحہ 110 جلد 6 ہے کہ جو ان کی نسبت یہ کہے کہ ان کو برا نہیں کہتا، اسی قدر اس کے مسلمان نہ ہونے کو بس ہے۔ تو فتاوی میری حوالے نے تو کیا کی ہے؟ اہل سنت کہا۔ اسی طریقے سے میرے منیر کے اندر ان کو مسلمان لکھا اور ان کی تعریف لکھی، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعریف کرے، ان کی نسبت یہ کہے میں جانتا نہیں ہوں، تو وہ تو کیا بھائی؟ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ احمد رضا خان صاحب کے فتوے سے تو پیر میر علی شاہ صاحب گولڈ بھی نہیں بچتے۔ آج جتنی بریلویت جو ہے یا جتنے لوگ مرید ہیں وہ بتائیں کہ وہ مرید ہیں احمد رضا خان صاحب کے یا مرید ہیں چاہنے والے ہیں پیر میر علی شاہ کے۔ اگر پیر میر علی صاحب کو چاہتے ہیں تو احمد رضا خان صاحب کو بھی مانتے ہیں، تو پھر احمد رضا خان صاحب کے فتوے کے مطابق تو گولڈی صاحب پر فتویٰ لگتا ہے، جیسے کہ ان کے فتاوی رضویہ سے ظاہر ہے۔ بھائی یہ تو یہ چند مثالیں ہیں
علماء تو علماء کسی نے بھی اچھی بات کی ہے نا. دیکھیں ہمارے اس ملک کے اندر محمد علی جناح نے ایک کام کیا ہے تحریک آزادی میں، وہ آگے پیش ہوا ہے، اس کے ساتھ علماء بھی تھے، لیکن وہ بھی اس نے ایک کام کیا ہے آگے ہو کر، تو اس کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. کیونکہ اصل چونکہ یہ تحریک آزادی کے مخالف تھے. اب ان حوالوں سے آپ حضرات کو یہ پتہ چلے گا، یہ لوگ دیوبند کو یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ کانگریس میں شامل تھے اور مسلم لیگ کے یہ مخالف تھے، یعنی پاکستان کے بننے کے مخالف تھے. ہمیں اس بات سے کوئی انکار نہیں. ہمارے بعض اکابر جو تھے وہ کانگریس میں شامل تھے اور وہ پاکستان کی آزادی کے مخالف نہیں تھے، تقسیم کے طریقہ کار کے مخالف تھے. جو تقسیم کر رہے تھے کہ اس طرح نہ کرو اس طرح کرو، آزادی کے مخالف نہیں تھے. اور نہ ہی انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اس طرح کے فتوے لگائے ہیں جو تحریک آزادی کے حامی لوگ تھے اور پاکستان کو علیحدہ کرنے کے حامی تھے. یہ کہتے ہوئے ان کو کبھی حیا نہیں آئی ہے کہ تحریک آزادی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند مخالف تھے. یہ کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان جب بنا تو سب سے پہلے پرچم کشائی کس نے کی ہے؟ یا حضرت علامہ عثمانی، شبیر احمد عثمانی نے، یا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے. اگر یہ مخالف ہوتے تو ان سے کیوں ان سے کیوں یہ کارروائی کروائی جاتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے پاکستان کے مسلمانوں کے حامی تھے اور اس لیے تبھی تو انہوں نے پاکستان کی حمایت کی اور مسلمانوں کو آزاد کرایا انگریز سے. تو یہ قائد اعظم کے بارے میں، جس کو لوگ قائد اعظم کے نام مشہور جانتے ہیں، محمد علی جناح، اس کے بارے میں لکھا، اگر جناح کی تعریف اس کا آل سمجھ کر کوئی کرتا ہے تو وہ مرتد ہو گیا اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. جو محمد علی جناح کی تعریف کرتا ہے یعنی اس کو قائد اعظم کہتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور مرتد ہو گیا. یہ فتویٰ ہے، کتاب ہے، اس کا نام ہے الجوابات سنیہ، اور اس کے اندر فتویٰ چھپا ہوا ہے حزب الاحناف ہند لاہور کا. اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو ان کی عقیدت مند ہے حزب الاحناف والوں کے، اب دیکھیں کہ انہوں نے محمد علی جناح کو مرتد، اس کی تعریف کرنے والے کو مرتد کہا. تو اب جو اس کو قائد اعظم کہتا ہے، اب پاکستان کے اندر بچہ جو ہے، جو سکول شروع کرتا ہے تو اس کو قائد اعظم رٹایا جاتا ہے. مطلب یہ نکلا پاکستان میں کل ٹیچر بھی سارے کافر اور اسی طریقے سے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی سارے کافر ان حزب الاحناف والوں کے فتوے کے مطابق. اور اسی طریقے سے ہر دفتر میں ہر افسر کے سر پر فوٹو لگا ہوتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح. تو یہ سارے عدالت والے بھی کافر، دفتروں والے بھی کافر، کہ انہوں نے قائد اعظم لکھ دیا ہے. کتنی بڑی مطلب ہے جسارت ہے یہ حزب الاحناف والوں کی. اور چونکہ یہ انہوں نے وہ سبق پکایا ہوا ہے احمد رضا خان صاحب کی وصیت والا کہ میرے مذہب پر قائم رہنا عام فرض سے بھی اہم فرض ہے. تو یہ الجوابات سنیہ کے اندر یہ ان کا فتویٰ چھپا ہوا ہے جو انہی کی شائع کردہ ہے اور انہی کی اپنی کتاب ہے. اسی طرح لکھا مزید لکھا صفحہ 29 پر کہ قائد اعظم مزید لکھا کہ مسٹر شریعت بحکم شریعت مسٹر جینا، اب لفظ سنیں، بحکم شریعت مسٹر جینا، یہ حوالہ ہے تجانب اہل سنت صفحہ 122 کا. اس کا حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے، نام بھی آ چکا ہے. لکھتے ہیں بحکم شریعت مسٹر جینا یعنی محمد علی جناح اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے. محمد علی جناح کو بھی معاف نہیں کیا کہ وہ قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو کفر فتویٰ ہے، یہ تو محمد علی جناح دیوبندی نہیں تھا. اس کو بھی اس نے کہا جس کو آج مطلب دنیا تقریباً پاکستان کے اس کو ایک رہنما مانتی ہے اور اس کے کارناموں کو سراہتی ہے، اور یہ حضرت ان کو بھی معاف نہیں کر رہے. اور یہ تو یہ ہے. لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا لکھا ان کے بارے میں، وہ کیا لکھتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے مہر منیر، وہی جو ان کے صانف میں لکھی گئی ہے. اس کے صفحہ 580 پر لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم کہنا مرتد ہو جاتا ہے، قائد اعظم کہنے سے مرتد ہو جاتا ہے، جیسے کہ پہلے حوالہ ہے. لیکن اب دیکھیں پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا لکھا.
عبارت ہے چودھری رحمت علی صاحب کے دماغ میں اس مملکت خدا داد کے نام کا تعین علامہ اقبال کے دل میں 70 برس پہلے اس کے مقام کا تصور قائد اعظم محمد علی جناح کیا سیاسی انقلاب تھا. اب پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا قائد اعظم محمد علی جناح کا سیاسی انقلاب تھا، اور ساتھ ساتھ کہا کہ اوپر لکھا حضور نبی کریم کے زمانے کے ولی سے خدمت لے کر امت کی کارسازی فرماتے ہیں. ساتھ یہ عنوان بتاتا ہے کہ یہ محمد علی جناح کو ولی بھی مان رہے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد یقیناً کافر اور مطلب مرتد تھے، دارا اسلام سے خارج تھے. اب دیکھیں رضا خان صاحب نے تو ان کو خوب مطلب یہ ہے کہ رگڑا ہے اور خوب جو ہے اس کی فتووں کی بمبار کی ہے. وہ تو علامہ اقبال کے بارے میں بس جانے تحریک آزادی جو ہے نا، ان میں سے کسی نے بھی جو تحریک آزادی ہند کے لیے کوشش کی ہے تو انہوں نے اس کو معاف نہیں کیا. تو اب ان کے باقی کتابوں کے حوالے مطلقاً مسلم لیگ کے بارے میں الزام تو ہمیں دیتے ہیں یہ لوگ، لیکن اپنا ان کا کردار کیا ہے اس میں دیکھیں کہ ان کی کتاب ہے مسلم لیگ کی زرین بخیہ دری. مسلم لیگ کی زرین بخیہ دری یعنی مسلم لیگ کا خوب چیرنا پھاڑنا بہترین طریقے سے، یہ کتاب کا عنوان ہے اور یہ ہمارے پاس ہے. اس کا صفحہ ہے 25. اس میں لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی رکنیت اشد حرام اور ممبر بن جانا ہرگز جائز نہیں. میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو سن رہے اور کسی مقام پر ان کو بھی یہ دیکھنا نصیب ہو جائے نا تو دیکھیں کہ جن کے پاس آپ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر ہیں، یہ بریلوی حضرات، تو وہ تو کہتے ہیں مسلم لیگ کی رکنیت اشد حرام اور ممبر بن جانا ہرگز جائز نہیں. عجیب بات ہے. اور اسی طریقے سے آگے لکھا ایک کتاب ہے ان کی الجوابات سنیہ، اس میں لکھتے ہیں یہ کتاب مسلم لیگ کی زرین بخیہ دری لکھنے والے کون ہیں لقب ذرا دیکھیں. فقیر حقیر اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی کار ہری مار ہری خادم سجادہ عالیہ غوثیہ برکاتیہ، اور اس دفتر سے شائع ہوئی ہے دفتر جماعت اہل سنت خانقاہ برکاتیہ مارہرہ ضلع ایٹا. تو یہ اتنے لقبوں والوں نے یہ لکھا کہ مسلم لیگ کا ممبر بن جانا ہی یہی کیا بھائی حرام ہے. اور جوابات سنیہ کے صفحہ 9 پر لکھا مسلم لیگ میں شرکت کرنا اور رکنیت اختیار کرنا کفر ہے. یہ عبارت آپ دیکھ لیں الجوابات سنیہ صفحہ 9 پر، یہ بھی ان کے بزرگوں کی کتاب ہے بڑے لقبوں کے ساتھ جس کو انہوں نے نوازا. تو آج تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے حامی تھے اور آزادی ان کے ہم قائل تھے، لیکن یہ دیکھیں کہ جو اس وقت جماعت کام کر رہی تھی انہوں نے فتوے کے دیے. تو یہاں یہ میں نے جو حوالہ دیا جوابات سنیہ کا صفحہ 9 پر یہ لکھا ہے کہ لہٰذا اس میں بھی شرکت یعنی مسلم لیگ میں شرکت اس کی بھی رکنیت اشد حرام اور منجر بکفر اور عصیان ہے. اب یہ کفر بھی کہا، عصیان بھی کہا، حرام بھی کہا، رکنیت اختیار کرنا شرکت کرنا مطلب ہے کہ مسلم لیگ اس وقت کوشش کر رہی تھی کہ پاکستان بنے اور انہوں نے کہا کہ ان کا ممبر بننا بھی کفر اور شرک ہے اور گناہ ہے بہت بڑا اور بہت بڑا کفر ہے. اور وجہ اصل اس کی یہ تھی کہ چونکہ یہ مخالف تھے پاکستان کی آزادی کے، مسلمان ہند کی آزادی کے، اس لیے ہندوانہ رسوم انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی اور آج بھی موجود ہیں. تو اسی بنا پر حضرت احمد رضا خان صاحب نے ایک رسالہ اس وقت لکھا تھا جس کا نام ہے اعلام العالم بأن ہندوستان دار السلام. یہ رسالہ اب علادہ بھی چھپا ہوا ہے ہمارے پاس اور یہ اب فتاوی رضویہ کی جلد 14 میں انہوں نے لگا دیا ہے. یہ اس کا اب اس کا معنی ہی یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان جس وقت انگریز کی حکومت تھی
سارے مسلمانان ہند جو تھے وہ انگریز کے خلاف جہاد کا علم اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے نہیں ہندوستان دارالاسلام ہے، مقصد یہ تھا کہ ان کے خلاف جہاد نہ کرو۔ جہاد کے خلاف اس وقت انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ تو یہ اب کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہی تو مطلب ہے کہ پاکستان کے حامی تھے، مسلمانوں کے حامی تھے، انگریز کے مخالف تھے، اور نعوذ باللہ کے دیوبندی حضرات جو تھے وہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کی مخالفت کر رہے تھے، وہ تو تقسیم کار جو ہے اس کا اختلاف تھا، اس طرح نہ تقسیم کرو، اس طرح تقسیم کرو۔ تو یہ دیکھیں، یہ اپنے فتوے میں اتنے بے باک ہیں، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ فتویٰ لگانے میں اتنے بے باک ہیں۔ یہ میرے پاس فتاویٰ بریلی شریف ہے جو بریلی شریف سے ہی چھپا ہے، اور اس کے لکھنے والے دو بڑے بزرگ ہیں جن کا نام یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ عبد الرحیم المعروف نشتر فاروقی اور محمد یونس رضا اویسی، مرکزی دارالافتاء سودا گراں بریلی شریف۔ فتاویٰ بریلی شریف کا صفحہ جو ہے 90 ہے، اس میں انہوں نے جو بات لکھی ہے ذرا آپ سمجھیں تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان بھی کوئی باقی ہے کہ نہیں۔ اور یہ فتویٰ میں ضروری طور پر عوام بریلویت کو کہوں گا کہ ذرا غور سے سنیں اور پھر اپنے اسلام کا اور اپنے نکاح کی خیر منائیں۔ یہاں پر یہ مفتی صاحب مفتیان صاحبان لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے دیوبندی جانتے ہوئے اس کی جنازے کی نماز پڑھی، یعنی جو ایک دیوبندی کی جنازے کا مسئلہ چلا کہ ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے تو صحیح ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں جن لوگوں نے دیوبندی جانتے ہوئے اس کے جنازے کی نماز پڑھی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی، وہ لوگ توبہ استغفار کریں اور بعد توبہ تجدید ایمان، یعنی ایمان ختم ہو گیا ایمان نیا لائیں، بیوی والے ہوں تو تجدید نکاح بھی کریں، یعنی نکاح بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ صفحہ 90 ہے فتاویٰ بریلی شریف۔ عوام بریلوی اس بات کو سوچے کہ انہوں نے کتنے دیوبندیوں کے جنازے پڑھے، کتنوں میں شرکت ہوئی، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں دیوبندی آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، بریلوی مرتا ہے دیوبندی شریک ہو جاتا ہے، دیوبندی مرتا ہے بریلوی شریک ہو جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہتے ہیں کہ جو کسی دیوبندی کا جنازہ پڑھ دے اس کا نہ ایمان رہتا ہے نہ نکاح رہتا ہے۔ اب خود بریلوی عوام اس بات کو سوچے ذرا کہ وہ کس طریقے پر رہ رہے ہیں ان بریلوی اپنے علماء کے فتووں کے مطابق، اور یہ تو اتنے بے باک ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر، یہاں یہ فتاویٰ بریلی شریف کا صفحہ 308 ہے، اس میں تو لکھا کہ مدینہ منورہ کے ائمہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب عجیب بات ہے، ان کے پیچھے ہوتی ہے، اور جو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر اور مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ کس کو انہوں نے معاف کیا ہے۔ یہ فتاویٰ بریلی شریف صفحہ 308 ہے، صاحب لکھا ہوا ہے ان کے مخالفت میں ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اصل بات جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی مسئلہ توحید بیان کرے صحیح طریقے سے، یا مانتا ہے یا اس کو بتاتا ہے نا، تو ان لوگوں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ دیکھیں پیر نصیر الدین صاحب گولڈوی جو ہیں، انہوں نے کچھ نظمیں اور کچھ کتابیں لکھی ہیں اور حق بات کہی ہے توحید کے مسئلے پر، جیسا کہ ان کے بعض رسالوں سے اور اسی طریقے سے بعض کتب سے بھی یہ بس چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان سے حق اللہ پاک کہلوا دیتا ہے۔ اور پیر نصیر الدین صاحب نے توحید کے بعض مضامین بڑے اچھے لکھے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اسی پر اللہ ان کو قائم دائم رکھے۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے کیا لکھ دیا، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے شرعی استفتاء، اس کے لکھنے والے بزرگ ہیں مفتی اقتدار احمد خان نعیمی قادری۔ یہ مفتی احمد یار خان گجراتی کے شاید بھائی نظر آتے ہیں، نہ ان کے بیٹے ہیں جو حکیم الامت کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بیٹے یہ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں، نصیر الدین صاحب کے بارے میں، کہ نصیر الدین کا کیا اعتبار، وہ تو ہندوؤں میں ہندو ہے اور سکھوں میں سکھ، وہابیوں میں وہابی، شیعوں میں شیعہ ہے۔ یہ شرعی استفتاء دے رہے ہیں۔ اب چونکہ اس نے توحید کے چند مضامین لکھ دیے تو ان کو ہندو بھی کہہ دیا، سکھ بھی کہہ دیا، وہابی بھی کہہ دیا، شیعہ بھی کہہ دیا۔ اور مزید لکھا صفحہ 7 کے اوپر اسی کے مطلب استفتاء میں کہ نصیر الدین کی پیدائش شیطان کی ایک نئی کروٹ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ الفاظ کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی ہے، اور یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ کوئی بھی حق بات کہتا ہے تو اس کو یہ معاف نہیں کرتے۔ خزینہ معرفت کتاب ہے، صفحہ اس کا 259۔
اس میں یہ لکھا کہ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، جب ان کی مسجد میں پہلے واقعات ہوتے رہے، قصے ہوتے رہے، یہ خزینہ معرفت ہے، مشائخ تذکرہ مشائخ نقشبندی، تو اس میں یہ لکھا کہ ان کی بزرگوں کی مسجد میں جب یہ بات شروع ہوگی قال اللہ و قال الرسول کا درس ہونے لگا، تو اب کے لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ فتح اس کا صفحہ 259 ہے، تو لوگ کہنے لگے یہ وابیوں کی مسجد ہے۔ تو خزینہ معرفت میں یہ بتلا دیا کہ جہاں قال اللہ و قال الرسول کا درس ہو، یعنی صرف اللہ اور رسول کی بات بتائی جائے، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وابیوں کی مسجد ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ ان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو سچ کہے گا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، ہم اس پر کفر کے ہندو پھر سکھ کہنے میں اس کو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کی باتیں ہیں، ان کے مسائل اگر دیکھے جائیں، تحریفات دیکھی جائیں، تو انسان کو یقین کرے کہ ان کے مسائل سن کر شرم آتی ہے۔ چند مسئلے میں ان کے اور احمد رضا خان صاحب کے اور ان کی کتابوں سے بتا دیتا ہوں، چونکہ یہ ایک مستقل ایک بحث ہے اور عنوان ہے ان کے چند مسائل کی، اور چونکہ احمد رضا خان صاحب کے بارے میں ان کی کتب کے اندر بہت ہی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ میرے پاس انوار رضا ہے، اور انوار رضا میں انہوں نے اس کو یہ لکھا ہے کہ آپ کی طبیعت میں، یعنی آپ کے اندر طبقہ اولا کی جھلک نظر آتی تھی۔ طبقہ اولا سے مراد یہ ہے صحابہ، طبقہ اولا سے مراد یہ ہے تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، کہتے ہیں آپ میں ان کی جھلک نظر آتی تھی۔ یہ انوار رضا ہے، 222 ہے۔ اور اسی طرح انوار رضا کے صفحہ 271 پر لکھا آپ سے خطا اللہ نے خطا ہونا اللہ نے ناممکن بنا دیا، یعنی ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے، ناممکن۔ اب یہ اللہ نے ناممکن بنا دیا، تو گویا ان کے نزدیک ایک تو یہ ہوا کہ وہ طبقہ اولا کا آدمی ہے، دوسرا یہ ہوا کہ ان سے خطا بھی ناممکن ہے۔ لیکن اب میں چند مسئلے بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ اتنے بڑے آدمی نے یہ جو مسئلے لکھے ہیں، اس کو ذرا آپ سمجھیں کہ جو اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں۔ تو جی تو یہ پہلے ان کے چند واقعات دیکھ لیں کہ احمد رضا خان صاحب کے جو ملفوظات ہیں یا ان کے کارنامے یا ان کی فقات ہیں، تو ان کا طریقہ کار دیکھیں۔ ایک جہاں پر یہ لکھا واقعہ ملفوظات ان کی احمد رضا خان صاحب کی، اس کی بات پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے، تو اس میں یہ عبارت انہوں نے لکھی ہے کہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، وہ دیکھیں۔ یہ عبارت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا گاؤں میں ایک لڑکی 18 یا 20 برس کی تھی، ماں اس کی ضعیف تھی، اس کا دودھ اس وقت تک نہ چھڑایا تھا، ماں ہر چند منع کرتی، وہ زور آور تھی، بچھاڑتی اور سینے پر چڑھ کر دودھ پلانے لگتی۔ احمد رضا صاحب اس 18 سال کی بچی کو بھی دیکھتے رہے، ماں کی چھاتی پر زبردستی چڑھ کر وہ دودھ پیتے رہے، چھاتی کو بھی دیکھتے رہے۔ ماشاءاللہ کتنے بڑے فقیہ ہیں، کتنا بڑا یہ واقعہ اور کتنا بڑا سبق دیا ہے لوگوں کو۔ اور چونکہ تجربے کار بڑے تھے، آگے مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا المیزان نمبر میں صفحہ 222 پر عجیب ان کا کارنامہ لکھا ہے، فقیہ فقات ان کی اور ان کی تحقیق لکھی ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں مرد کی شرمگاہ کے 9 اعضاء ہیں، مرد کی شرمگاہ کے 9 اعضاء ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہ کہاں کرتے رہے بیٹھے ہوئے۔ اب یہ کون سا دینی مسئلہ ہے کہ مرد کی شرمگاہ کو یہ ٹٹولتے رہے اور وہاں سے تحقیق کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اصل کام ہی کچھ عجیب تھا، مسئلے ہی اس قسم کے لکھے۔ یہاں فتاوی رضویہ جلد 75 پر لکھتے ہیں، صفحہ 75 جلد 1 میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس پر یہ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ کوئی آدمی اگر نماز میں فرج داخل پر نظر شہوت سے کرے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب شہوت بھی ہو، فرج داخل بھی ہو، یہ تو علماء سمجھتے ہیں کہ فرج داخل کیا ہے، تو کس طرح وہاں نظر کرے گا؟ یہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ اپنا کارنامہ لکھا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ مسئلہ کیسے ادھر اعضاء مخصوصہ کے 9 اعضاء بنائے اور ادھر